بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 122 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے امریکی انڈین یا مقامی امریکی مذہب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مقامی امریکی مذہب کیا ہے، جس کو امریکی انڈین مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر ارواح پرستی کیا ہے، ان کے مذہبی پیشوا کیا ہوتے ہیں، اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور ٹیبوز ان کے اندر جو چیزیں جو رائج ہے وہ کیا ہے ٹیبوز، یہ تمام چیزیں اس کی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ارواح پرستی۔ امریکی انڈین کے لیے ساری فطرت زندہ اور ذی روح تھی، لہذا درخت، دریا، مٹی اور حتیٰ کہ زمین کے پتھر بھی زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے مددگار یا ضرر رساں ہو سکتی ہے۔ مقامی امریکی باشندے فطرت کو نوع انسان کو مطیع کرنے کے لیے مطلق دیوتا کی تخلیق نہیں مانتے، بلکہ فطرت کو کثیر روحوں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ لوگوں کو امن سے رہنا چاہیے۔ اس طرح ان کی ساری زندگی مذہبی فطرت کی حامل تھی۔ لیوس مور کے مطابق ہو سکتا ہے کہ مقامی امریکیوں نے ایک قسم کی عظیم روح کو شناخت کیا ہو، لیکن ان کی زیادہ مذہبی توجہ ان کے اور جنگلوں، ندیوں، پہاڑوں اور میدانوں کی کثیر ارواح کے درمیان اچھے تعلق کی طرف مبذول تھی۔ یعنی امریکی انڈین میں ارواح پرستی یہ ہے کہ ساری فطرت کے اندر زندگی ہے، جتنی بھی فطری چیزیں ہیں، فطرت یا مظاہر فطرت جسے کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں میں زندگی ہے، یہ سب کی سب زندہ ہیں، حتیٰ کہ پتھر بھی، اس میں بھی زندگی ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے مددگار اور ضرر رساں دونوں ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے اندر اس قسم خدا سے متعلق کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ یہ کہتے ہوں کہ خدا تخلیق یا دیوتا کی تخلیق، یعنی اس دنیا کو یہ نہیں مانتے کہ کسی دیوتا کی تخلیق ہے، کسی خدا کی تخلیق ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے فطرت کی کثیر روحیں جو ہیں ان روحوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی جتنی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان تمام چیزوں میں زندگی ہے، روح ہے، اور یہ کثیر جو روحیں ہیں ان تمام کے مجموعے کا نام یہ کائنات ہے۔ اس لیے ان روحوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ لیوس مور کہتے ہیں کہ مقامی امریکیوں نے یا انڈین امریکی نے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ایک عظیم روح کو پایا، لیکن ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش میں رہے کہ ان کے اور جو کثیر ارواح جس ہیں، یعنی جنگلوں میں جو ارواح ہیں، ندیوں میں، پہاڑوں میں، یہ جو اتنی زیادہ روحیں ہیں، ان کے اور ان روحوں کے درمیان، یعنی امریکی انڈین کے جو متبعین ہیں ان کے اور ان کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہیں۔ ان تعلقات پہ ان کا زور رہا ہے۔ ٹیبوز۔ دنیائے روح سے نازل ہونے والی کسی بھی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے مقامی امریکیوں کا ایک طریقہ ٹیبوز کی پابندی تھا۔ ٹیبو کو دو شکلوں میں تصور کیا جاتا تھا، ایک حائضہ عورت اور دوسرا مردہ۔ اول، حائضہ عورت۔ مقامی امریکیوں کا اعتقاد تھا کہ کسی حائضہ عورت کی ایک نگاہ بھی مرد کی شکار کرنے کی صلاحیت کو باقی تمام زندگی کے لیے تباہ کر سکتی تھی، نیز یہ کہ جنگل میں اس کی موجودگی شاید اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دو، مردہ۔ موت کے بعد یہ خوف محسوس کیا جاتا تھا کہ روحیں اپنے سابقہ مسکن کے گرد منڈلاتی ہیں اور شاید متوفی کے دوستوں اور خاندان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔
اس لیے مردوں کی واپسی سے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے چونکہ یہ سب کچھ مظاہر فطرت یا فطری طاقتوں سے ڈرتے تھے اور ان سے نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے ٹیبوز کا طریقہ اختیار۔ ٹیبوز یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شکلیں بنائی اور یہ سوچا کہ ان کے ذریعے سے ہم جو فطرت سے نقصان ہو سکتا تھا وہ بچ سکتے تھے، اور ٹیبوز کو دو شکلوں میں دیکھا، ایک حائضہ کی شکل میں اور دوسرا حائضہ عورت کی شکل میں اور دوسرے مردے کی شکل میں۔ یہ حائضہ عورت کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اس کی نظر جو ہے اتنی تیکھی ہوتی ہے اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکار کرنے والے کی صلاحیت ختم ہو جائے، چونکہ یہ شکار کو ممنوع سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی جنگل میں شکار کرے تو گویا کہ وہ فطرت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس لیے اس پر پابندی لگانے کے بجائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کو اگر ہم جنگل بھیج دیا کریں تو اس کی نظر سے جو شکاری ہوگا اس کی شکار کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور جنگل محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ حائضہ عورت کو گھروں سے باہر نکال دیتے تھے اور جنگل میں بھیج دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسرا جو ٹیبوز ان کا تھا وہ مردے کی شکل میں تھا۔ مردے کے بارے میں یہ خود ڈرتے تھے کہ وہ اس کی مردے کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سابقہ مسکن کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور اس بات کی فراق میں رہتے ہیں کہ کب وہ اپنے دوست اپنے خاندان کو یہاں سے لے کے جائیں اور اپنی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں وہ روحیں ہیں، مردوں کی روحیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ مردے جو ہیں، مردوں کی روحیں اور مردے یہ جنگلات میں ہی رہیں۔ تو یہ ٹیبوز کے ایک طریقہ مردوں میں ڈھونڈتے تھے۔ رسوم ٹیبوز کی پابندی کے ساتھ ساتھ امریکی انڈین روحوں کی متلون قوتوں کو رسوم کے ساتھ قابو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی ٹیبوز کے ساتھ تو کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسے رسومات بھی ادا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ روحانی طاقتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ امریکی انڈین میں رسوم اور رقص کا مقصد عبادت کے لیے ضروری نہیں بلکہ انسان اور دنیائے روح کے مابین شراکت کی تجدید کرنے کا ذریعہ تھا۔ وقفے وقفے سے وہ رقص، روزے، آزمائشوں سے گزرنے، نہانے اور ٹیبوز کی پابندی کرنے میں حصہ لیتے تھے۔ یعنی ان کے اندر امریکی انڈین میں ناچ گانا یا روزہ رکھنا یا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا یا نہانا یا ٹیبوز کی پابندی کرنا، یہ تمام چیزیں کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ انسان اور دنیائے روح یا عالم ارواح کے مابین جو شراکت ہے اس کی تجدید ہوتی رہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ امریکی انڈینز کی گزر بسر کا انحصار شکار پر تھا، اس لیے ان کے تمام رسومات شکار کے گرد ہی گھومتے تھے۔ اس سے بچنے کی بھی تدبیریں کرتے تھے، یعنی یہ ٹیبوز وغیرہ کی جو ہے ان کے اور شکار کے درمیان ایک مہربان روح کی حیوانی شناخت کے سبب سے شکار کی رسم میں حیوان کی رحم دلانہ موت اور اس کے جسم سے پر مسرت سلوک بھی شامل تھا۔ یعنی ایسے رسومات ادا کرتے تھے کہ جس کا انہوں نے شکار کیا ہے اس کی رحم دلانہ موت ہو اور اس کے جسم سے پر مسرت سلوک کرتے تھے، یعنی کوئی تکلیف دہ امور نہیں انجام دیتے تھے۔ مذہبی قیادت مقامی امریکی مذاہب واضح طور پر مذہبی عہدیداروں سے آزاد تھے۔ بنیادی مذہبی وظائف گروہ کے تمام ارکان سر انجام دیتے تھے، البتہ ان کے یہاں طبیب اور ماہر بشریات کو یکگونا قیادت کا درجہ حاصل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں عالم ارواح کے ساتھ خصوصی روابط رکھتے تھے۔ بعض انڈین قبائل میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مذہبی عہدیداروں کی ضرورت تھی، مگر یہ مذہبی قائد نہ تو روحوں کی طرف سے کشف کا دعویٰ کرتے اور نہ ہی ان کے اختیار میں ہوتے، یعنی روحوں کے اختیار میں ہوتے تھے، بلکہ وہ یعنی یہ قائد جو ہے نہ روحوں کے اختیار میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور نہ کسی اور قسم کی کشف کا۔
وہ ایسے افراد تھے جو عبادات اور تقاریب کو زمین کی زرخیزی اور قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے یاد رکھتے اور ادا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اندر مذہبی قیادت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو بنیادی وظائف ہوتے ہیں مذہبی وظائف، وہ تمام لوگ خود ہی انجام دے رہے تھے۔ البتہ طبیب اور ماہر بشریات جو ہوتے تھے، ان کو کسی درجے میں قیادت کا درجہ حاصل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے تعلقات عالم ارواح سے تھے۔ طبیب کو اس لیے عالم ارواح سے تعلق تھی کیونکہ اس کو ضرورت تھی کہ کسی بھی کوئی بیماری سے شفا دینا ہے، اس سلسلے میں وہ ارواح سے اپنے تعلق بحال رکھتا تھا۔ اور البتہ بعض قبائل ایسے تھے جن میں پروہیتی کا نظام تھا، جن میں مذہبی قائد ہوتے تھے، لیکن ان کا ایک خاص دائرہ ہوتا تھا کہ وہ صرف جو ہے زمین کی زرخیزی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے اور عبادات اور تقاریب کا اہتمام کرتے تھے، اس کی تاریخیں یاد رکھتے تھے اور اس کو ادا کرتے تھے بس۔ تمباکو نوشی عالم ارواح سے رابطہ رکھنے اور کشف حاصل کرنے کا ایک طریقہ تمباکو نوشی تھی۔ یعنی ان کے اندر چونکہ عالم ارواح ہی سب کچھ تھا، ہمیشہ اس فراق میں کوشش میں رہتے تھے کہ عالم ارواح سے کس درجے کیسے اور کتنی مضبوط طریقے سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اب اس کے لیے بہت سے طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ نشے میں مست رہے۔ اب اس وقت تمباکو نوشی تھی، عالم ارواح سے رابطہ رکھنے اور کشف حاصل کرنے کا ایک طریقہ تمباکو نوشی تھی۔ مذہبی تقاریب میں تمباکو اور مقدس پائپ جسے چلم کہتے ہیں، اس کا استعمال امریکی انڈین مذاہب کے عمومی عناصر میں سے ایک تھا۔ کشف یعنی ارواح سے رابطہ۔ کشف امریکی انڈین مذاہب میں اہم مواقع کی رسومات کے وقت یا کبھی کبھی طبیب اپنے نازک موقع پر لیتا تھا، مگر کچھ قبائل نے ابتدائی فاقہ کشی اور آزمائشوں کے بغیر زیادہ باقاعدہ بنیادوں پر کشف کی ضرورت محسوس کی۔ یعنی کشف لینا ایک اہم ذمہ داری مانی جاتی تھی، ہر کوئی کشف نہیں لیتا تھا۔ کشف کہتے ہیں کہ ارواح سے رابطہ کرنے کو۔ اب اس کشف کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی کہ وہ تمباکو نوشی، اسی لیے تمباکو اور اس کا جو مقدس پائپ جو ہوتا چلم کا، وہ ان کا مذہب کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ موت اور حیات بعد الموت۔ عموماً امریکی انڈین دو روحوں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، جسمانی اور آزاد روح۔ نمبر ایک، روح جسمانی اور آزاد روح۔ جسمانی روح، یہ روح زندگی یا سانس تھی جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جو جسم کے مرنے کے ساتھ مر جاتی ہے۔ آزاد روح، یہ روح خوابوں میں آوارہ گھومتی یا بیماری کے دوران جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ موت کے بعد یہ روح مردوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آزاد روح مردوں کی دنیا میں اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک زندہ لوگ اس شخص کو یاد کرتے ہیں، اور جب اس میت کو بھلا دیا جائے تو آزاد روح بے ہوش ہونے لگتی ہے اور آخرکار غائب ہو جاتی ہے۔ یعنی موت اور حیات بعد الموت سے متعلق ان کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد سوال و جواب ہوگا۔ دیگر سامی مذاہب کی طرح ان کے یہاں بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بس یہ عقیدہ ہے کہ دو روحیں ہوتی ہیں، ایک روح تو موت کے وقت ہی مر جاتی ہے جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، اور دوسری روح عالم ارواح میں ہوتی ہے، اگر اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی دھیرے دھیرے بے ہوش ہوتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ یعنی اس کے بارے میں ایسا نہیں کہ حساب و کتاب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ البتہ یہ چیز ان کی اس عقیدے سے ٹکراتی ہے کہ میت کی جو روحیں وہ واپس آتی ہیں اور پھر وہ فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ عقائد کا ٹکراؤ ہے اور یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ قبائل نے قبر میں خوراک اور مشروب دفن کر کے مردوں کی طرف جانے والے متوفی کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں کو آرام رہے گا تو واپس نہیں آئے گی وہ، اس لیے اس کو اس کی پسندیدہ چیزیں اس کی دفن کرنے کے ساتھ ہی اس کے قبر میں بھی رکھتے ہیں۔ بعض قبائل تجسیم نو کے قائل تھے، یعنی آزاد روح اپنے ہی گھر یا قریبی رشتہ داری میں نئے بچے کی پیدائش میں دوبارہ زائد۔ یعنی کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے ہندوازم کا عقیدہ تناسخ کا ہے، اسی طرح سے ملتا جلتا عقیدہ تجسیم نو کا تھا۔ تجسیم نو یہ تھا کہ تناسخ میں تو خیر بہت زیادہ پھیلاؤ ہے کہ اس میں کسی بھی شکل میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، انسانی جسم میں ہی پیدا ہوگا، اور انسانی جسم میں یہ ہوگا کہ اسے قریب ہی رشتہ دار کے یہاں پیدا ہو، چاہے اپنے گھر میں وہ دوبارہ پیدا ہو چاہے کسی انسان۔
تو اس کی شکلیں دیکھتے، اگر اس کی شکلیں، جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل کسی اس مردے سے جو جس کا حال فی الحال میں انتقال ہوا ہو اس سے اگر ملتی جلتی تھی، سمجھتے تھے کہ وہی واپس آ گیا. چنانچہ اس کے ساتھ بڑوں جیسے ہی تکریم کرتے تھے، اس کی عزت افزائی کرتے تھے، اس کا نام اسی نام پہ رکھتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. خلاصہ، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے ارواح پرستی، امریکی انڈین مذہب کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ارواح پرستی کو پڑھا کہ ان کے اندر ارواح پرستی کیسے ہے، کیا ہے. پھر ٹیبوز کے بارے میں پڑھا، پھر رسوم کیا ہے، ان کے رسومات کیا ہیں، پھر مذہبی قیادت ان کے اندر کس درجہ پائی جاتی ہے، تمباکو نوشی کی کیا اہمیت ہے ان کے یہاں، اس کو پڑھا کہ یہ کشف کا بڑا ذریعہ ہے. کشف یعنی عالم ارواح سے تعلق بحال کرنے کا بڑا ذریعہ تمباکو نوشی. اور موت اور حیات بعد الموت سے متعلق